ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین ظالمین کاذبین فاسقین غاصبین قاتلین من الاولین والآخرین قال اللہ تبارک تعالیٰ فی کتابہ المجید و کتابہ المبین و اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ میرے سامنے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا خطبہ نمبر 193 نہج البلاغہ کتاب کا نام ہے، اور اس میں آغاز یقیناً بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی فرما روائی جلال و کبریائی کے آثار کو نمایاں کر کے اپنی قدرت کی عجیب و غریب نقش آرائیوں سے آنکھ کی پتلیوں کو محو حیرت کر دیا ہے۔ بہترین مولائے کائنات کا یہ جملہ ہے کہ ہم پروردگار کی کرتے ہوئے فرما رہے ہیں حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کہ اللہ کا جلال، اس کی کبریائی یہ دنیا کے آثار میں نمایاں ہے۔ قدرت کی عجیب و غریب جو پھول بوٹے شجر، آسمان پر چاند سورج ستارے، فضا میں خلا میں ہوا میں زمین پر سمندر میں ارد گرد اتنی دنیا کی رونقیں ہیں کہ انسان کی آنکھیں جو ہیں ان مناظر کو دیکھ کر محو حیرت ہے۔ مولا فرماتے کہ انسانی وہموں کو اپنی صفتوں کی تہ تک پہنچنے سے روک دیا ہے، یعنی انسانی وہم و گمان، انسانی خیال، انسانی عقل و فراست جو ہے وہ دنگ ہے، محو حیرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ توفیق نہیں دی کہ وہ خدائے بزرگ کی صفات کریمیہ کی حقیقت تک ادراک کر سکے۔ مولا فرماتے میں اقرار کرتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ایسا اقرار جو سراپا ایمان، یقین، اخلاص اور فرما برداری ہے۔ اس میں مولا نے بے شک اللہ تعالیٰ معبود ہے، تمام کی تمام مخلوقات اس کے بندے ہیں، اس کی بندگی میں ہیں، چاہے وہ سورج چاند ستارے ہوں، مدنیات ہوں، فلکیات ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، اشرف المخلوقات انسان ہو، حیوان ہو، جن ہو، ملائکہ ہو، جاندار ہے، بے جان ہے، ذرہ ذرہ اس کی تسبیح کر رہا ہے، حالت بندگی میں ہے۔ سورج چاند ستارے اپنے وقت پر طلوع ہوتے ہیں، اپنے وقت پر غروب ہوتے ہیں۔ بے شک وہ معبود ہے کل کائنات کا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ایسا اقرار مولا فرما رہے ہیں کہ سراپائے ایمان، کے ایمان بھی دل سے ہو، یقین بھی ہو، صرف یہ نہیں کہ آپ زبان سے تسلیم کر لیں، مسلمان ہو جائیں، لیکن ایمان دلوں میں داخل نہ ہو کہ جیسے رسول پاک کے پاس آتے تھے، حجرے سے باہر سے آوازیں دیتے تھے تو کوئی آیت نازل ہوئی کہ یہ لوگ جو ہیں ابھی صرف انہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اس لیے یہ بے ادب ہیں۔ تو مولا فرماتے کہ میں سراپا ایمان ہوں کہ خدا واحد لا شریک ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر یقین کے سارے پردے ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ مولا علی علیہ السلام یقین کی اس منزل پر تھے۔ پھر مولا فرماتے ہیں اخلاص، خلوص نیت، خالص نیت، خالص اللہ کا ہو جانا، یہ جو ہے شرف صرف محمد و آل محمد کو ملا ہے، جو سراپا یقین ہے، سراپا ایمان ہے، سراپا تصدیق ہے، سراپا اخلاص ہے، اور فرما برداری اطاعت الہی میں ہے۔ یعنی مولا نے ہمیں ان 4 لفظوں میں یہ بتا دیا کہ اگر خدا کو معبود مانتے ہو تو پھر دل سے ایمان بھی لاؤ، اس بات پر یقین بھی رکھو
اور خلوص نیت سے خدا کے ہو جاؤ اور اس کے بعد اس کی اطاعت میں رہو، اس کی بندگی میں رہو۔ پھر مولا فرماتے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ بندگی کے شرف پر ہم نماز میں بھی گواہی دیتے ہیں، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ شرف آپ کا ہے کہ کلمہ میں اشہد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبد بھی ہیں، رسول بھی ہیں، جن کے لمحہ لمحہ ہر سانس خدا کی بندگی میں تھا۔ اور اس کے بعد جو ہے فرماتے کہ جنہیں اس وقت رسول بنا کر بھیجا، اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت رسول بنا کے بھیجا کہ جب ہدایت کے نشان مٹ چکے تھے، جن کی کوئی ہدایت کا رستہ نہیں تھا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں دین کی راہیں اجڑ چکی تھی، اگرچہ دین حضرت آدم سے اس کا آغاز ہے، نسل در نسل 1,23,999 انبیاء ہیں جو رسول خدا سے پہلے دنیا میں تشریف لا چکے تھے، اور انہی انبیاء کی اولادیں آباد تھیں۔ اور لیکن اتنے سارے انبیاء کے آنے کے باوجود، ہدایت کے باوجود، تورات کے نزول کے بعد، زبور کے نزول کے بعد، انجیل کے حضرت عیسیٰ پر نازل ہونے کے باوجود ہدایت کی رستے جو ہیں ویران ہو چکے تھے، دین کا نام و نشان نہیں تھا، دین کی راہیں اجڑ چکی تھی۔ مولا کائنات فرماتے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کبریا نے حق کو آشکار کیا، خلق خدا کو نصیحت کی، ہدایت کی جانب رہنمائی فرمائی، اور افراط و تفریط کی سمتوں سے بچ کر درمیانی رستے پر چلنے کا حکم دیا۔ خدا ان پر اور ان کے اہل بیت پر رحمت نازل کرے۔ لیکن مولا کائنات بی بی فاطمہ الزہرا آپ کی اہل بیت میں ہیں، اور افراط و تفریط کے نہ ہی انسان فضول خرچ و اسراف میں حد سے زیادہ جو ہے نافرمان ہو جائے خدا کا، اور نہ ہی یہ کہ بخل پر اتر آئے، کہ اسلام میاں ربی کا نام ہے۔ مولا فرماتے ہیں اے خدا کے بندو، اس بات کو جانے رہو، یہ بات تمہارے علم میں رہے، یہ بات تمہارے دل میں اتر جائے، یہ بات تمہاری فہم و فراست میں ہو کہ اللہ نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا۔ مقصد ہے اس دنیا میں بھیجنے کا، اس مقصد حیات کو پانا ہے کہ اللہ نے ہمیں کس لیے دنیا میں بھیجا، اپنی بندگی کے لیے دنیا میں بھیجا، نیکی کے لیے بھیجا، برائیوں سے بچنے کے لیے بھیجا، اور ہر مصیبت میں، ابتلا میں اللہ کی رضا پر راضی ہونے کے لیے بھیجا، اور پھر یقیناً اس کا اجر و ثواب دیا۔ مولا فرماتے کہ اس نے تم کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ انسان ایک دوسرے کی ضرورت ہے، انسان معاشرتی حیوان ہے، اور نہ ہی یوں ہی کھلے بندوں جو ہے چھوڑ دیا۔ جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں ان کی مقدار سے آگاہ، اور جو احسانات اس نے تم پر کیے ہیں اس کا شمار جانتا ہے۔ یعنی اللہ جانتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں پر کون کون سی نعمتیں نازل کی۔ انسان بھول جاتا ہے، انسان ہفتہ پہلے کا، ایک دن پہلے کی باتیں جو ہیں وہ اس کے ذہن سے نکل جاتی ہیں۔ انسان جو ہے اسی طرح خدا کی نعمتوں کو بھی فراموش کر دیتا ہے، خدا کی یاد سے بھی غافل ہو جاتا ہے، لیکن پروردگار جانتا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو کون سی نعمتیں عطا کی ہیں، کون سے احسانات کی ہیں۔ مولا فرماتی اس سے فتح و کامرانی اور حاجت روائی چاہو، اللہ سے طلب کرو، اللہ کے سامنے دست طلب پھیلاؤ، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ اللہ کو محبوب ہے اپنے بندے کا پکارنا، اپنے بندے کی آواز سننا، اپنے بندے کا رب سے مانگنا، توسل قائم کرنا، کہ اس سے فتح و کامرانی اور حاجت روائی چاہو، اس کے سامنے دست طلب پھیلاؤ، اس سے بخشش و عطا کی بھیک مانگو۔ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے، یعنی انسان کو بھی نہیں سمجھ سکتا، انسان اور انسان کے درمیان بھی کئی پردے حائل ہو جاتے ہیں۔ فقط واحد ذات پروردگار ہے جو ہماری نیتوں سے واقف ہے، ہماری نیتوں سے واقف ہے، ہمارے دل کے حال کو جانتا ہے،
مولا فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے دست طلب پھیلاؤ، وہ عطا ہی عطا ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، سب جانتا ہے، نیکیوں سے بھی واقف ہے، برائیوں سے بھی واقف ہے، ہمارے اعمال سے پروردگار واقف ہے۔ نہ تمہارے لیے اس کا دروازہ بند ہے، وہ ہر جگہ، ہر ساعت، ہر آن، ہر جن و انسان کے ساتھ موجود ہے۔ اس کی موجودگی کو محسوس کرو، اگرچہ اللہ کا وجود نہیں ہے، وہ لمحہ لمحہ ہماری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہے کہ انسان جب مر رہا ہوتا ہے تو پروردگار کہتا ہے کہ انی اقرب، میں تمہارے قریب ہوتا ہوں، کہ یہ جو مرنے والا انسان ہوتا ہے، اگرچہ بظاہر اس کے ارد گرد رشتہ دار بیٹھے ہوتے ہیں، عزیز و اقارب بیٹھے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس بندے کے اتنے قریب ہوتا ہے کہ وہ سب سمجھے کہ اس سے دور ہوتے ہیں۔ وہ ہماری یقیناً سوچ کی گہرائیوں کو جانتا ہے۔ اس کا دروازہ کھلا ہے، عطا و بخشش کا دروازہ کھلا ہے کہ مانگ لو اس سے، عطا مانگو، مغفرت مانگو، بخشش مانگو۔ ہر لمحے، ایک لمحے کے لیے بھی ہمارا رب ہم سے دور نہیں ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہی فرما رہے کہ ہر جگہ، ہر ساعت، ہر آن، ہر ایک کے ساتھ موجود ہے۔ یعنی کوئی زندگی کا ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا رب ہم سے دور ہو۔ تو جو ہماری سانسوں کے اتنا قریب ہے، جو ہمارے دل کے اتنا قریب ہے، تو کیوں نہ ہم اس کے قریب ہو جائیں۔ جو ہماری آواز کو سنتا ہے، جو ہمارے دست طلب کو دیکھ کر عطا کرتا ہے، تو جو مسلسل عطا پہ عطا کر رہا ہے، ہم اس کی بارگاہ میں کیوں نہ سجدہ ریز ہو جائیں، کیوں نہ اس کا شکر کریں۔ مولا فرماتے ہیں نہ جود و صفا سے اس میں کوئی رکھنا بڑھتا ہے، وہ چاہے تو ایسی کئی کائناتوں، کئی ہزار کائناتوں کو ایک پل میں خلق کر دے۔ نہ داد و دہشت سے اس کے ہاں جو ہے کوئی کمی ہوتی ہے، نہ مانگنے والے اس کے خزانوں کو ختم کر سکتے۔ یہ جو کروڑوں اربوں خربوں انسان ہیں، کئی ممالک ہیں، کہ اگر یہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، اللہ کے سامنے دست طلب پھیلا لیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو عطا کرے گا۔ لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ ایمان بھی ہو دل میں، یقین بھی ہو پروردگار کی ذات پر، خلوص بھی ہو، مخلص بھی ہو، اور اس کے بعد اللہ کا فرما بردار بندہ بھی ہو۔ جب یہ ہوگا تو اگر وہ مٹی کو اشارہ کرے گا تو مٹی سونے کی بدل جائے گی، سونے میں بدل جائے گی۔ مولا فرماتے ہیں اس کے خزانوں کو ختم مانگنے والے نہیں کر سکتے، نہ بخشش و فیضان اس کی نعمتوں کی انتہا تک پہنچا سکتے، نہ ایک طرف التفات دوسروں سے اس کی توجہ کو موڑ سکتا ہے۔ جیسے ہم انسانوں کے درمیان روابط ہیں، اللہ کا رابطہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر عظیم تر ہے۔ مولا فرماتے ہیں نہ ایک آواز میں محویت دوسری آواز سے اسے باخبر بنا دیتی، یعنی یہ اربوں خربوں انسان بے وقت پروردگار کو پکاریں تو وہ ہر آواز کو سنتا ہے، نہ کہ یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں جلسہ ہو، کہیں شور ہو، مجلس میں ہم جائیں تو ادھر باتیں ہو رہی ہیں، شور ہو، ہم کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، ہمیں آواز نہیں آ رہی۔ اسی طرح جب بہت ساری آوازیں گونجتی ہیں تو اس میں کسی نہ کسی کی کمزور کی آواز دب جاتی ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں ہر انسان چاہے کتنا شور و شرابہ ہو، چاہے ساری کائنات پکارنے والی ہو، ہر ایک کی طلب بھی جدا ہو، ہر ایک کا سوال بھی الگ ہو، لیکن ذات پروردگار ایسی ہے کہ وہ ہر آواز کو جدا سے پہچانتا ہے اور ہر آواز مانگنے والے کی سنتا ہے اور اسے عطا کرتا ہے۔ اتنے کروڑوں انسان، اور کروڑوں تو ایک ملک میں ہم کہہ سکتے ہیں، اب جہاں پہ ارب خرب سے کئی گنا زیادہ آبادی بڑھ چکی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں جو اس کے سامنے سجدہ ریز ہے اس سے مانگ رہے ہیں، ان سب کو پروردگار عطا کرتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ایک آواز میں محویت دوسری آواز سے اسے بے خبر نہیں بناتی۔
نہ اسے بیک وقت ایک نعمت کا دینا دوسری نعمت کے چھن لینے سے مانع ہوتا ہے۔ یعنی ہم دیکھیں کہ جلوس ہیں یا کہیں جلسہ ہے، سیاسی جلسہ ہو، مذہبی جلسہ ہو، کوئی بھی ایسی تقریب ہو، تو جب بہت سارے انسان جو ہیں ہاتھ پھیلانے اور نیاز تقسیم کی جائے، لنگر تقسیم کیا جائے، تو اس وقت کسی کو ملتا ہے اور کسی کو نہیں ملتا۔ یہ انسانوں کی تقسیم ہے۔ اللہ کی تقسیم اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ ایک وقت میں نعمت ایک کو دینا دوسرے کی نعمت چھین لینے کا میں معنی نہیں ہوتا۔ نہ غضب کے شرار رحمت کے فیضان سے اسے روکتے ہیں، نہ لطف و کرم اسے تنبیہ و عقاب سے غافل کرتے ہیں۔ اس کی ذات کی پوشیدگی اس کے آثار کی جلوہ پوشیوں پر نقاب نہیں ڈالتی، اور نہ آثار کی جلوہ ترازیاں اس کی ذات کی پوشیدگی کو الگ کر سکتی ہیں۔ وہ قریب پھر بھی دور ہے اور بلند مگر نزدیک ہے۔ وہ قریب ہے لیکن پھر بھی دور ہے۔ قریب ہے کہ ہماری التجاؤں کو سنتا ہے، ہماری دعاؤں کو سنتا ہے، لیکن دور ہے کہ ہمارے ادراک، ہمارا فہم اس کی حقیقت کو پا نہیں سکتا۔ وہ بلند ہے مگر نزدیک ہے، بزرگ ہے، نزدیک ہے۔ وہ ظاہر مگر اسی کے ساتھ باطن و پوشیدہ مگر آشکارا ہے۔ وہ جزا دیتا ہے مگر اسے جزا نہیں دی جا سکتی۔ کتنا پیارا جملہ ہے میرے مولا کائنات کا کہ وہ خود ہے جو عطا پہ عطا کر رہے۔ انسان اللہ کو کیا دے سکتا ہے؟ کچھ نہیں دے سکتا۔ انسان محتاج ہے، انسان فقیر ہے، انسان مسکین ہے، انسان پست ہے، انسان ذلیل ہے، انسان لمشے ان مذکورہ کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا، لیکن پروردگار نے اسے اشرف المخلوقات بنا دیا، عقل کی دولت عطا کر کے، نعمت عطا کر کے۔ وہ جزا دیتا ہے مگر اسے جزا نہیں دی جا سکتی۔ اس نے خلقت کائنات کو سوچ سوچ کر ایجاد نہیں کیا، اور نہ تکان کی وجہ سے ان سے مدد لینے کا محتاج ہے۔ مولا فرماتے ہیں اللہ کے بندو، میں تمہیں خوف خدا کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ یہ سعادت کی باغ دوڑ اور دین کا مضبوط سہارا ہے۔ اس کے بندھنوں سے وابستہ رہو، اس کی حقیقتوں کو مضبوطی سے پکڑ لو کہ تمہیں آسائش کی جگہوں، آسودگی کے گھروں، حفاظت کے قلعوں اور عزت کی منزلوں میں پہنچائے گا۔ بہت پیارا مولا کا جملہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں تمہیں خوف خدا کی نصیحت کرتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جس دن کہ اللہ ہی ہے کہ تمہیں آسودگی کے گھروں، حفاظت کے قلعوں اور عزت کی منزلوں میں پہنچائے گا۔ جس دن آنکھیں خوف کی وجہ سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، 10 مہینے کی گابن اونٹنیاں بیکار کر دی جائیں گی اور سور پھونکا جائے گا، تو ہر جان بدن سے نکل جائے گی۔ جب سور پھونکا جائے گا تو خوف اور دہشت سے ہر جان بدن سے نکل جائے گی، زبانیں گونگی ہو جائیں گی، بلند پہاڑ اور مضبوط چٹانیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، سخت پتھر آپس میں ٹکرا کر چمکتے ہوئے سراب کی طرح ہو جائیں گے، اور جہاں آبادیاں فلک بوس عمارتیں تھیں وہ جگہ ہموار میدان میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اس موقع پر نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا جو سفارش کرے، نہ کوئی عزیز ہوگا جو اس عذاب کی روک تھام کرے، نہ عذر و معذرت پیش کی جا سکے گی کہ کچھ فائدہ پہنچے۔ کہ دنیا کی حالت اور ہے، یہاں سفارش بھی ہے، یہاں انسان کے کام بھی آ سکتے ہیں، انسانوں کو مدد کے لیے بھی پکار سکتا ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، کوئی نہ کوئی قریب آ جاتا ہے، لیکن خدا کی بارگاہ میں جب انسان پہنچے گا تو گناہ گار انسان، نافرمان انسان، یہ باتیں مومنین کے لیے نہیں، یہ ان کے لیے ہیں جو کافر ہیں، جو خدا کے نافرمان ہیں، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہو کر آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، کہ اللہ کا عذاب یقیناً سخت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر انسان نے حاضر کرنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب اللہ کی طرف پلٹ کر جائیں گے تو ہمیں اس زندگی کے لمحے لمحے کا حساب دینا ہے، اعمال کا حساب دینا ہے،
قول کا حساب دینا ہے، اور حقوق اللہ، حقوق العباد کا حساب دینا ہے کہ یہ ہمارے الفاظ بھی یا نور کی صورت ہمیں گھیر لیں گے اور ہمیں راستہ دکھائیں گے، یا پھر قیامت کے دن تاریکی ہوگی، ہر طرف اندھیرا ہوگا، اس وقت ہمارے اعمال کی تاریکی ہمارے ارد گرد کی تاریکی کو مزید گہرا کر دے گی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا، اور اس وقت اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں گے تو پھر ذرا برابر جو نیکی کی ہوگی اس کی جزا ہوگی، اور ذرا برابر جو بدی کی ہوگی اس کی سزا ہوگی۔ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھ، محمد و آل محمد کا سچا پیروکار بنا، ان کی ولایت صدق کے نور سے، ان کی مودت کے نور سے ہمارے قلوب کو پر نور فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد۔